لیکن ایک وکٹری سپیچ بھی تو ہم نے سنی تھی، کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ اور پھر اب یہ بھی پڑھ رہے تھے کہ ان کو بتایا جا رہا تھا کہ جناب ڈیفالٹ ہو سکتا ہے، بہت مطلب مشکل حالات ہیں۔ وکٹری سپیچ کا جہاں تک تعلق ہے تو اس وقت تک تو غالباً 60 سیٹوں کا انہیں پتا تھا، اور وکٹری سپیچ انہوں نے کر دی میاں نواز شریف صاحب نے۔ دوپہر کو وہ آن صاحب کو جب ووٹ کاسٹ کرنے گئے تھے تو وہاں پر ایک صحافی نے ان سے سوال کیا کہ میاں صاحب مخلوط حکومت نظر آ رہی ہے، تو انہوں نے ان کو ٹوکا اور کہا خدا کا خوف کریں، ایسی باتیں نہ کریں، سمپل میجورٹی کے ساتھ حکومت آنی چاہیے۔ پروگرام سمپل میجورٹی کا تھا، میاں صاحب کو سمپل میجورٹی دلانے کا سارا پلان تھا، وہ پاکستان کے لوگوں نے اپسیٹ کر دیا۔ بالکل صحیح، وہ سارے ٹیبلز جو تھے وہ ٹرن ہو گئے، اور اس کے بعد کی جو اب صورتحال ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور بلاول صاحب نے جو لفظ استعمال کیا ایک، وہ بڑا اہم ہے، خطرناک سٹیل میٹ۔ خطرناک سٹیل میٹ، صحیح۔ تو اس خطرناک سٹیل میٹ کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ کوئی حکومت نہیں بنا پائے گا، اور اگر حکومت بن بھی گئی تو وہ چل نہیں پائے گی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو ابھی بھی بضد ہیں کہ بھئی ہم حکومت کا حصہ نہیں بنیں گے، آج بھی جو انہوں نے گفتگو کی اس میں یہی بولا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی پریشر ہے کہ نہیں بھائی جان آپ بھی کابینہ میں بیٹھیں جا کے؟ کابینہ، کیونکہ وہ پی ایم ایل این کا بھی یہی خیال ہے، اور میں اگلے دن سن رہا تھا کہ حنیف عباسی سے نے کہا کہ کچھ چیزیں پہلے سے طے ہو چکی ہوئی ہیں کہ کابینہ میں یہ حصہ شراکت داری رکھیں گے، لیکن بلاول بھٹو صاحب ابھی بھی بضد ہیں کہ نہیں۔ تو بلاول بھٹو کے اوپر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کہیں سے کوئی پریشر آ رہا ہے، یا آصف علی زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے صدر بنائیں گے تو تمہیں کابینہ میں بھی بیٹھنا پڑے گا؟ دیکھیں، دو پریشرز ہیں جو ہر جماعت کو فیس کرنے پڑیں گے یا فیس کر رہی ہیں وہ، اور ان دو پریشرز کے ساتھ اب وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ پبلک کی طرف دیکھتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل کیپٹل ہے وہ سارا کا سارا برن ہو جائے گا اگر ہم حکومت میں جاتے ہیں، غیر مقبول فیصلے کرنے پڑیں گے۔ اور جب دوسری طرف دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے کہ کلوزٹ کے اندر اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ پھر وہ چیزیں نکال کے دکھا دیتے ہیں۔ اب تو قیاس بھی کیا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا واللہ عالم کہ یہ بات کتنی سچ ہے، مجھے قطعاً اس کا علم نہیں ہے، میں صرف یہ جو افواہیں ہیں ان افواہوں میں سے ڈرائنگ روم گاسپ ان دی کیپٹل، ایک جو کریڈیبل گاسپ سننے میں آ رہا ہے بار بار کہ جو پریس کانفرنس ہوئی جو کمشنر راولپنڈی کی تھی، تو وہ ایک پیغام دیا گیا میاں نواز شریف صاحب کو کہ جناب آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت نہیں لینی تو پھر آپ کے نمبرز کم کر دیے جائیں گے۔ تو اب جہاں پر اس طرح یہ ویسے کل سے ہم سن رہے ہیں کہ آرم ٹویسٹنگ کا ایک یہ طریقہ تو دونوں طرف سے پریشر آ رہا ہے نا، دونوں طرف سے پریشر آ رہا ہے، سیاسی جماعتوں کو سمجھ نہیں آ رہی۔ پھر why would پی ٹی آئی be interested to take the government؟ مطلب ان حالات میں ان کو نہیں نظر آتا ہے کہ یہ تو ایویں بیوقوفی کریں گے ہم گورنمنٹ لے؟ دیکھیں، وہ تو طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، انہوں یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں بیٹھنا، تو پھر اپوزیشن ہی بچتی ہے۔ ان کی سیٹیں ٹرم کی گئی ہیں، 92 جو ابھی ان کا نمبر ہے، اس سے سیٹس ان کی زیادہ تھیں میرے خیال میں بھی۔ جو فارم 45 اور 47 کی جو کانٹرڈکشن ہے اس کو آپ سامنے رکھیں تو کراچی میں بھی آپ کو یہ تضاد نظر آتا ہے، آپ کو اپر پنجاب پورا پٹھوار میں آپ کو یہ تضاد نظر آتا ہے۔ تو ان کی ٹرمنگ تو کی گئی ہے، اور وہ اب جلے بھنے بیٹھے ہیں کہ ہم جیل میں سے ایک سیل کے اندر بیٹھ کے بھی الیکشن ایک طرف ٹرمنگ بھی کی گئی ہے اور ایک طرف ایک ایویڈنس بھی رکھا ہوا ہے کہ جس دن ان کو چاہیں ہم ان کو وہ انڈو بھی کر دیں اس ٹرمنگ کو۔ یہ دس از اسٹرینج، یہ پہلے کبھی دیکھا آپ نے پاکستان کے تھیٹر آف دا ابسرڈ، ایک وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے صحیح کہ عجیب یہاں پر مذاق ہو رہا ہے، اور اس سارے کھیل میں اس ملک کی جو سیاسی اشرافیہ ہے، اس ملک کی اس کے اندر میں سیاسی اشرافیہ کے اندر میں جوڈیشری کو بھی گنتا ہوں، کیونکہ وہ پورے سیاسی عمل میں باقاعدہ حصے دار ہوتے ہیں، شریک جرم بنتے ہیں، ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے۔ ہم ساروں نے 75 سالوں 76 سالوں کے بعد اس ملک کو ایسے مقام پر پہنچا دیا کہ اس طرح یہ مزید نہیں چل پائے گا۔ آپ کو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اس ملک کو کس نے چلانا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں باغ دوڑ دینی پڑے گی۔ عوام کی رائے کا احترام کرنا ہوگا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہوگا۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ 3 سال ہوئے تھے عمران خان صاحب کی حکومت کو، اور وہ وزیر اعظم تھے، لیکن خیبر پختونخوا کے اندر لوکل گورنمنٹ الیکشنز بھی ہار گئے۔ آپ لوگوں کو ان کی پروگریس کے اوپر جج ہونے تو دیں۔ ایگزیکٹلی، یہاں پر بالکل 5 سال ایز اے لٹمس ٹیسٹ کہ جی اس کے بعد وہ جی ہاں جاتے ہیں۔ 76 سالوں کی ہماری تاریخ میں اس ملک میں ایک بھی وزیر اعظم اپنی مدت پوری نہیں کر پایا، اور جب وہ نکالا جاتا ہے تو وہ عوام کے اندر ہمدردی کا اور وکٹم ہوڈ کا بیانیہ لے کے چلا جاتا ہے، عوام اس کی بنیاد پہ ووٹ دیتے ہیں، پھر عوام ایشوز کے اوپر نہیں آتے۔ تو آج بھی جو عوام کے ایشوز ہیں ان کے اوپر تو سیاست ہو ہی نہیں رہی ہے نا۔
تو اب ایک سوال یہ ہے کہ عام ٹوسٹنگ آپ نے کہا کہ پروبیبلی اٹ کین بی کریڈیبل، ایک وہ چل رہی ہے ریومر ہے کہ، لیکن ایز اے پولیٹیشین مصطفیٰ نواز کھوکھر کیا سوچ رہا ہے کہ جو کمشنر راولپنڈی ہے، ڈز ہز اسٹیٹمنٹ کیریز ویٹ؟ سچی بات ہے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تو اس وقت یہ سوچ رہا ہے کہ اس ملک کے اندر میرے بچوں کا مستقبل کیا ہے. یہ کیا ہم نے سارے اگر یہ بات مصطفیٰ نواز کھوکھر سوچ رہا ہے، جو کہ ماشاءاللہ الحمدللہ مطلب ہو رہا نالوں بہت سوکھا ہے، جو مرضی کر لیں آگے، جو مجھے کرائسس، میرے منہ میں خاک، جو مجھے کرائسس آگے نظر آ رہا ہے. دیکھیں اس طرح نہیں ملک چلا کرتے، اس طرح کریانے کی دکان نہیں چلتی جس طرح ہم ملک چلانے پہ بضد ہے. آگے اس ملک کے اندر بہت خطرناک حالات ڈیولپ ہو رہے ہیں. خطرناک سٹیل میٹ کا لفظ ایک پارٹی کے سربراہ نے استعمال کیا. حکومت سازی نہیں ہو پائے گی، کسی فریق کی کوئی سینکٹیٹی باقی نہیں رہ گئی. جی ڈی اے کے سربراہ نے، پیر صاحب نے وہاں پر ایک بیان انہوں نے داغا. آج بھی میں جنگ اخبار کے فرنٹ پیج دیکھ رہا تھا، ایک دو جگہ اس میں بھی خبریں تھیں کہ لوگ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ جی خدا نخواستہ کوئی غیر آئینی اقدام بھی ہو سکتا ہے. فیئر تو یہی ہے نا، فیئر ہے نا یہ. اور کہا یہ بھی ابھی بھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سال ڈیڑھ سال حکومت آ بھی جائے تو تب بھی یہ فیئر ہے، یہ تلوار لٹک رہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ پاکستان میں اس سے پہلے یہ تجربے بھی ہم دیکھ چکے ہیں، ڈکٹیٹرشپس بھی ہم دیکھ چکے ہیں، انہوں نے بھی ڈیلیور نہیں کیا بلکہ معاملات کو اور بگاڑا. اور کچھ ڈکٹیٹرشپس تو ایسی تھیں کہ لوگوں نے جب وہ آئیں تو مٹھائی تقسیم کی. آج یہ کوئی نہیں ایسا، 12 اکتوبر 99 آج کے دن میں ایسا نہیں ہونا. تو پھر ہم کدھر آ کے کھڑے ہو گئے؟ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، راستہ نکالنا ہے، سب کے لیے راستہ نکالنا ہے. ان کی زندگیوں کا سوال ہے. کیسے نکلے گا؟ نکل سکتا ہے سیاست. راستہ نکالنے کا سب سے آسان طریقہ ہے جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کریں. وہ تو اب ہو گیا نا، اب کیا ہر چیز کو انڈو کریں گے؟ نہیں کیا کریں گے؟ انڈو دیکھیں نا آپ، وہ جو 13 حلقے جو انہوں نے بول دیا کہ نیشنل اسمبلی کے حلقے اور ان کے نیچے کوئی پتہ نہیں 25 ایم پیز ان کو واپس بھیج دیں تو انڈو ہو جائے گا. آپ یہ ایک بگننگ ہوگی، یہ بگننگ ہوگی کہ دیکھیں جو لوگوں نے، عوام نے جو فیصلہ کیا ہے، تمام تر جبر کے باوجود، تمام تر منورنگ کے باوجود، مینڈیٹ تو تحریک انصاف کچھ سب سے زیادہ سیٹیں ہیں نا. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ ٹرمنگ نہ کرتے تو ان کی جتنی ہوتی تو ان کو دیتے، ان کو حکومت کرنے دیں، ان کے سر پہ ڈالیں. ہم جب ویسے ان حالات میں تو وہ بھی لینے کو تیار نہیں ہوں گے. عوام نے مینڈیٹ دیا، کریں حکومت، کر کے دکھائے. نہیں تو اور وہ مینڈیٹ مطلب جو ملا ہے اس میں نمبر تو نہیں کمپلیٹ ہو رہا نا فی الحال. نمبر تو نہیں ہو رہا، کہنا تو یہ پھر کسی اور کو اس کے ساتھ زبردستی 13 سیٹیں ہو گئی اپر پنجاب کی، 3 ہو گئی اسلام آباد کی. ان 16 سیٹوں کے بارے میں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک بھی سیٹ جو ہے وہ ایسی نہیں تھی کہ جو جینوئنلی مسلم لیگ نون نے جیتی ہو.